پروردگار عالم نے دنیا میں کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے نہیں بنائی۔ ہر وہ چیز جو آپ کو آپ کی آنکھوں سے نظر آتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ جس کمپنی نے مائک بنایا اس نے اس کے بننے کا ایک مقصد بھی بتایا کہ یہ مائک اس لیے بنا تاکہ اس پہ کوئی گفتگو کرے اور آپ تک بات کرنے والے کی بات پہنچ پائے۔ ہاں یہ بھی ہے کہ آپ اس مائک کو کسی اور مقصد میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا کوئی آپ سے لڑنے کے لیے آیا اور آپ نے اس کے سر پہ مار دیا، یہ اس مقصد میں بھی استعمال ہوگا لیکن اس مقصد کے لیے بنا نہیں ہے۔ جس طرح آپ کا موبائل ہے، موبائل کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ مقصد کون بتائے گا؟ جس کمپنی نے اس موبائل کو بنایا ہے۔ ہاں یہ بھی ہے کہ آپ موبائل کو کسی اور مقصد کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو۔ لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر ہے، یہ ساری چیزیں دوسرے کاموں کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں، لیکن اگر اپنے مقصد میں استعمال ہوگی تو یہ حق ہوگا، اگر غیر مقصد میں استعمال ہوگی تو باطل ہوگا۔ اور خدا یہی کہتا ہے کہ اے انسان، میں نے تجھے عقل دی اور عقل کا کام یہ ہے کہ تجھے صحیح مقصد بتائے۔ آپ کے گھر میں چھری موجود ہے لیکن باپ جب چھری لے کے گھر جاتا ہے تو اس ماں کو بھی پتہ ہے چھری کا مقصد کیا ہے، لانے والے کو بھی پتہ ہے چھری کا مقصد کیا ہے، بنانے والے کو بھی پتہ ہے چھری کا مقصد کیا ہے۔ اب چھری ہے آلو کاٹنے کے لیے، چھری ہے ٹماٹر کاٹنے کے لیے، چھری ہے مختلف فروٹس کو کاٹنے کے لیے، لیکن اس چھری کو غیر مقصد میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ اسی چھری سے ایک انسان کا گلا بھی کاٹ سکتے ہو، آپ اسی چھری سے اپنے ہاتھ کو کاٹ بھی سکتے ہو، لیکن اگر ایسا کام کرو گے دنیا کیا بولے گی؟ یہ آدم ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، جسے یہ نہیں پتا کہ کس مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح پروردگار عالم نے کہا کہ انسان، جب دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی چیز بغیر مقصد کے بن نہیں سکتی، آپ پہاڑوں کے بیچ میں رہ رہے ہیں، ان پہاڑوں کے بنانے کا کوئی مقصد تھا، اس چاند کے بننے کا کوئی مقصد تھا، ان ستاروں کے بننے کا کوئی مقصد تھا، انہی بیچ میں خدا نے انسان کو بنایا ہے۔ اے انسان، تیرے بننے کا بھی ایک مقصد ہے۔ مقصد خلقت انسان یہ نہیں تھا کہ انسان دنیا میں آئے اور گناہ کرے، دنیا میں آئے اور دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جائے۔ اے انسان، میں نے تجھے کسی مقصد کے لیے بنایا۔ پروردگارا، وہ مقصد خلقت کیا تھا؟ آواز آئی کہ انسان، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے ایک مقصد کے لیے خلق کیا اور مقصد یہ تھا تاکہ تو پروردگار عالم کی عبادت میں مشغول ہو جائے، تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے۔ اب پھر سوال جنم لیتا ہے، جب مقصد بشر یہ تھا کہ انسان اللہ کی عبادت کرے تو سوال یہ ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ کیا عبادت نماز کا نام ہے؟ کیا عبادت روزے کا نام ہے؟ کیا عبادت اللہ اللہ کہنے کا نام ہے؟ کیا عبادت مجلس میں آنے کا نام ہے؟ کیا عبادت تسبیح پڑھنے کا نام ہے؟ اگر آپ کہیں گے ہاں مولانا، عبادت کا مطلب نماز ہے، عبادت کا مطلب روزہ ہے، عبادت کا مطلب ذکر ہے، عبادت کا مطلب تسبیح خدا ہے، تو ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو 24 گھنٹہ مصلی عبادت پر بیٹھ جائیں؟ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو 24 گھنٹہ اللہ اللہ کا ذکر کریں؟ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو 24 گھنٹہ مجلس امام حسین میں آ کے بیٹھے؟ آپ کہیں گے مولانا یہ کرنا تو ناممکن ہے۔ کون سا انسان ہے جو 24 گھنٹہ مصلی عبادت پر بیٹھے؟ کون سا انسان ہے جو 24 گھنٹہ نماز پڑھنا شروع کر دے؟ ارے اگر 24 گھنٹہ مصلی پر بیٹھے تو بیوی بچوں کے لیے کمانے کون جائے گا؟ اگر 24 گھنٹہ مصلی پر بیٹھے تو کمائی کے لیے کون نکلے گا؟ لباس سینے کے لیے کون جائے گا؟ کھیتی باڑی کرنے کے لیے کون جائے گا؟ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف نماز، عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف روزہ، عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف بندہ اللہ اللہ کرے۔ تو نبی خدا کا جملہ آیا کہ ایک مزدور جب نبی کی خدمت میں آیا اور نبی نے دیکھا اس کے ہاتھوں پہ مٹی لگی ہوئی ہے، کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ یا رسول اللہ، بننا ہوں، کھیتی باڑی کرتا ہوں، لوگوں کے گھروں کو بناتا ہوں۔ نبی نے کہا ایک مرتبہ میرے آ گیا۔ جیسے آگے بڑھا، نبی نے اس کے ہاتھوں سے مٹی کو اتارا اور اس مٹی کا بوسہ لیا اور کہنے لگے الشیخ فی عیالہ کالنبی فی امتہ، جو بندہ اپنے گھر والوں کے لیے رزق حلال کی تلاش میں نکلتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے نبی اپنی امت میں تبلیغ کے لیے نکلتا ہے۔